بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بریکنگ خبر کے ساتھ۔ بریکنگ خبر یہ ہے کہ پنجاب سے ایک بہت اہم شخصیت آئندہ ہفتے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنوری کا مہینہ جیل کے اندر ہی دیکھے، یا یوں سمجھے کہ جنوری کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل سے باہر نہ دیکھے۔ وہ شخصیت کون سی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ وہ کیوں گرفتار ہوگی یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اور ان کی گرفتاری کس کے حکم پر ہوگی یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، اور اس شخصیت کو بچانے کے لیے کوئی طاقت میدان عمل میں ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے میں کھل کے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں بتاؤں گا تو پھر کام خراب ہوگا۔ ٹھنڈ بہت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، لہذا مجبوریاں سمجھا کریں۔ سیاست میں اور صحافت میں جو ایک چیز مشترک ہے، کامن ہے، وہ ہے اشارے سمجھنا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 22 تاریخ کا جب اخبار اٹھایا میں نے تو وہ دیکھا کہ یار کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ 3 کالم چھپے ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب غائب ہیں ایکسپریس سے، روزنامہ ایکسپریس سے۔ اچھا، اب یہ بات بڑی تشویش طلب تھی یا تشویشناک تھی۔ یہ اشارہ ہے کہ ایک ہی گل ہے، مطلب دیکھیں نا، صحافت میں اور سیاست میں جو میں نے آپ کو بات کہی ہے وہ تھوڑی سی کہانی ہے۔ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں اس خبر تک کیسے پہنچا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میں کہ یار ایک ہی چکر ہے بھئی، وزیر اعلیٰ صاحب کیوں غائب ہو گئے؟ پھر اگلے دن خبر چھپتی ہے تو پیرلل چھپتے ہیں آپ کے جو ہیں سی ایم صاحب اور جو کیا کہتے ہیں یار اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ پھر اس کے بعد ایک اخبار میں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ فرنٹ پیج پہ چھپے ہوئے ہیں اور سی ایم صاحب بیک پیج پہ۔ پھر یہ ہے کہ ایک اخبار میں چھپے تو ایک جتنے ہیں، اور لیکن کوریج زیادہ سی ایم کی بجائے جو اسپیکر ہیں ان کو مل رہی ہے، پرویز الہی صاحب کو۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کوڑے دوڑا رہے ہیں حکومت کے خلاف، وہ تلوار نکال کے ٹھشوں وہ سلطان رہی بنے ہوئے ہیں اور گنڈاسا چلا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ہے تو پنجاب حکومت وہ۔ اور حالانکہ مطلب وہ ہو کے گئے تھے جو عمران خان صاحب ہیں۔ اب سیاست میں یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بھی مستقل نہیں ہوتی، جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ بھی مستقل نہیں ہوتی۔ دشمنی تو خیر نہیں ہوتی، جو دشمنی کرے وہ سیاستدان نہیں ہوتا۔ سیاست میں بہرحال دشمنی نہیں ہوتی، یہ ہے کہ ہوتی مخالفت ہوتی ہے، سیاسی بالکل ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی۔ کسی بھی وقت جو ہے اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ آپ کو دوستی کرنی پڑتی ہے، تو مخالفتیں اور محبتیں یہ دائمی نہیں ہوتی سیاست میں۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، اس کی مثال دنیا بھر کی سیاست کے جتنے بھی باب ہیں آپ ان کو کھول کے دیکھ لیں، اس کی بے حساب مثالیں مل جائیں گی۔ تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے، مثالیں دے کے سمجھانا ضروری نہیں ہے، اور نہ مثالیں دے کے بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے نالج میں ہے، یہ آپ اچھا پھر ہمیں یہ چیزیں بری بھی لگتی ہیں، لیکن جو پالیٹکس میں اس کو سمجھتے ہیں لوگ ان کو یہ بری نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ ہمیں بری لگتی ہیں کہ یار کہ کل تک نواز شریف بے نظیر یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے جناب وہ دشمن تھے، ویری تھے، اور ایک دوسرے کو جناب وہ نیچا دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ایک ٹرک پر بیٹھ کے عمران خان کے خلاف وہ کھڑے ہیں۔ تو بھائی جان، یہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ عمران خان اور نواز شریف بھائی بھائی ہوا کرتے تھے، بلکہ پیپلز پارٹی اور عمران خان بھائی بھائی ہوا کرتے تھے، جب ان کا دشمن مشترکہ تھا پرویز مشرف۔ یہ جو اے پی ڈی ایم تھا اس میں سارے اکٹھے بیٹھتے تھے، عمران خان نواز شریف کے کانوں میں پھس پھس کیا کرتے تھے، اور خیر تو وہ جو لیکن پھر عمران خان نے یہی باتیں کہی، اب واری لگی ہے، یہ مکمکا ہے، یہ ہے، یہ پالیٹکس ہے۔ تو یہ کل کو ہاں ایک اور بات کہ یہ جو چور ڈاکو کا کرتے پنجاب کے بڑے ڈاکو، اب وہ ان کے تحادی ہیں پرویز الہی صاحب۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ جو میک کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں محبتیں اور جو مخالفتیں ہیں وہ دائمی نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ۔ وزیر اعظم چودھری پرویز الہی کے یا چودھری شجاعت حسین کا پتہ کرنے گئے ان کے گھر، جب وہ لاہور پر دورے پہ آئے تھے، اور انہوں نے فاصلے مٹانے کی کوشش کی اور چودھری شجاعت کو کہا مینوں اپنا نکا بھرا پرویز الہی سمجھا کرو۔ تو بہرحال وہاں پہ خیال تو یہ تھا کہ یہ جو درد کی خاک اب چھانی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی محبت نہیں ہے، ایک مجبوری ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اپنے اتحادی ہیں ان کا ساتھ چاہیے۔ تو لیکن مخاصمت، سیاسی مخاصمت کیا ہوتی ہے
وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتہ یہ چلا، یہ والی جب خبریں میں نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا تو ایک پنجاب کی ایک اہم شخصیت کو یہ ڈیٹا بھجوا کے پوچھا کہ سر ہے کی ہو رہا، تو وہ ہنس پڑے. تو پھر سوال تھا کہ تسی کرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کرا رہا، یہ کوئی اور کروا رہا ہے. اچھا، اب یہ ہمارے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ اور کون کرا رہا ہے. اب یہ ایک لہجہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ وہ کرا رہا ہے کہ جن کا آپ نے نام نہیں لینا. آپ نام لیں گے تو پھر آپ مصیبت میں آ سکتے ہیں، ٹینشن میں آ سکتے ہیں. تو سمجھ لگی مجھ کو کہ یہ کون کروا رہا ہے. تو میں کہا کیوں کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار وہ پتہ نہیں، لیکن نا تو چھڈ آن والے جڑے نا 27-28 دنوں دے وچ، یعنی 27-28 تاریخ تک، یعنی یہ جو 1-2 دن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، چانس ہے. میں کہا کنے کرانا؟ انہوں نے کہا کنے کرانا؟ کپتان کرائے گا. میں کہا کپتان تو گھر گیا سی. تو انہوں نے کہا تو پھر کی ہوا؟ گھر گیا سی تے سو وٹ. میں کہا مسئلہ کی؟ انہوں نے کہا مسئلہ تسی سمجھو، پتہ کرو. اچھا، میں نے پتہ کیا. آج خالد قیوم صاحب ہمارے ایک بڑے جگر جان ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، اور ان کی بڑی پینیٹریشن ہے پولیٹکس کو، بڑا وہ کہتے نہیں کہ وہ پوری طرح سمجھتے ہیں اس سارے کھیل کو. ان کی خبر چھپی ہوئی ہے ایکسپریس میں فرنٹ پیج کے اوپر اور ٹریبیون میں، اور انہوں نے وہ خبر مطلب اٹ سیلف وہ انڈر پلے ہوئی ہے. اتنی بڑی خبر ہے کہ ٹوٹ پھوٹ تو ہونی تھی نون لیگ میں، پی ڈی ایم میں، لیکن وہ تو جناب پی ٹی آئی میں شروع ہو گئی ہے. اب آپ کو سمجھ لائے گی کہ یہ جو ہے کہ اس گرفتاری 2 خبروں کو جوڑ کے، کہ اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے، کپتان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں پرویز الہی کو گرفتار کرانا ہے، میں سبق سکھانا ہے، وہ ایک چل رہا ہے نا ان کا کیس نیب میں. اب پتہ نہیں نیب ان کے آنکھیں ویکھے میں ہے کہ نہیں، لیکن جو نیب کا ڈپٹی جو ہے نا جی، وہ ڈپٹی چیئرمین کہہ لیں آپ، نمبر 2 جو ہے جاوید اقبال صاحب کا، وہ عمران خان صاحب کا، حسین اصغر صاحب غالباً ان کا نام ہے، سرکاری افسر ہیں. تو وہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں یا جیسے بھی وہاں پہ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے دستے راست ہیں، وہ ان کے ذریعے بھی کام کروا لیتے ہیں. بہرحال یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ خیر بعد کی بات ہے. میں جو کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ جناب کے کوئی 15-16 بندوں کا ایک لائک مائنڈڈ گروپ ہے پی ٹی آئی کا، جو اس میں بکر کے لوگ ہیں، غضنفر چھینا ہے، عامر شاہانی ہیں، اور سرگودا سے بھی 2 بندے ہیں. ایک نام مجھے انہوں نے بتایا ہے فیصل فاروق چیمہ، اس طرح کر کے کافی نام ہیں. جھنگ سے ہیں تیمور لالی غالباً، وہاں سے ندیم افضل چند صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں، دستے راست ہیں. ان کا بھائی ہے گلریز، یا گلریز ہی نام بتایا مجھے یاد پڑ رہا ہے، گلزار یا گلریز چند، تو وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں. اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید، ان سے ملاقات کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پائن ہمارے گروپ کے پاس جو ہے وہ نہ تو وزارتوں میں کوئی نمائندگی ہے. اب یہ بٹا ہوا گروپ ہے، کوئی جناب بکر کے ہیں، کوئی سرگودے کے ہیں، کوئی چنگ کے ہیں. تو میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ وہ جنوبی محاذ جو پنجاب صوبہ والے وہ لوگ نہ ہوں، لیکن ان کی تو خیر نمائندگی ہے. تو وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں کوئی وزارت دیں یا ہمیں وہ دیں کیا سینٹ کی کوئی ٹکٹ دیں، نہیں تو ساڈا کام خراب ہے. اسی ملاقات بھی کرنی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جڑے نا ذرا کھلو جان، مطلب صحت مند ہو کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کرونا سے وہ ان کا رزلٹ نیگیٹو آئے، تو ان سے ملاقات بھی کریں گے، یہ ریزرویشنز ان تک ہماری پہنچا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائن کے کہیں نہ کوئی جو ہے وہ پانڈے آپ کے کھڑکا رہا ہے. تو وہ میری جب خالد قیوم صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ ساری جب تفصیلاً گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا پائن دے آر ویٹنگ جسٹ فار اشارہ، ان کو ایک اشارے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یوں کر کے وہ کانٹا بدلنا ہے تو ٹرین دوجے پاسے. تو میں نے کہا یہ ویری گڈ. تو پھر میں نے ان سے یہ والی بات شیئر کی کہ مجھے ایک پنجاب کی اہم شخصیت نے یہ والی بات بتائی ہے کہ عمران، وہ کہتے ہیں پائن ہوتے وس نہیں چلتا پیا عمران خان کا کہ وہ پرویز الہی کو مطلب اگلا دن نہ دیکھنے دے اور جیل میں ڈال دیں. میں کہا سر ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہ یار کہ معاملہ یہ ہے کہ اس پنجاب میں خطرہ ہی چودھریوں سے ہے کہ اگر پنجاب میں چودھری جو ہے یہ جس طرح لائک مائنڈڈ لوگ ہیں یہ مل گئے، نون لیگ والے کچھ مل گئے، تو پنجاب میں تو فارغ. اور پنجاب میں جو چینج آنا ہے وہ بیسکلی عمران خان کے خلاف، اگر جو ایک تھیوری ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف ان ہاؤس چینج آنا تو بسم اللہ پنجاب سے ہونی ہے. تو یہ جو ایک دم سے فنکشنل لیگ والے ایکٹیو ہو گئے، شہباز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، گرینڈ الائنس کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ ہے. اور پھر جو نواز شریف شہباز کیا جی پرویز الہی کے اوپر جو عمران خان کا غصہ ہے ایویں نہیں ہے گا، مطلب پرویز الہی صاحب کوئی نہ کوئی جڑا ہے نا وجہ جا رہے ہیں.
کدھر نہ کدھر بہ کے وہ کوئی نہ کوئی راگ جو ہے نا انہوں نے چھیڑا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کو اس کی خبر ہے اور اب کوٹ ان کوٹ ہے کہ جڑے پرویز لائی صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ ایک کام کلیا نہیں کر سکتے, پیچھے کوئی نہ کوئی ہوئے گا تو کام کریں گے نا. وہ پیچھے کون ہے, وہ ان کا نام آپ لیں گے تو نہیں لینا چاہیے, بری بات ہے. ہر چیز میں ہر بندے کا ہر ویلے نام نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے اندر خصوصاً چودھری برادران اس طرح کی سیاست جو ہے وہ بغیر کسی تھپکی کے تھاپی کے کسی کے دو چوک کے رکھ جو آنا چودھری ڈٹیا رہو, اس طرح کے ڈائلاگ کے بغیر اور کسی گارنٹی کے بغیر اور کسی طاقت توانا آواز کے بغیر وہ اس طرح کی گیم نہیں کھیلتے. تو اگر عمران خان کا بس چل گیا, اگر عمران خان کا, میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں, اگر عمران خان کا بس چل گیا تو 28-29 تک جو ہے وہ پرویز لائی صاحب گرفتار ہوں گے کسی بھی کیس میں, کسی بھی چکر میں. اور کوئی گرفتاری کرنا کوئی اوکھا ہے انہوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. وہ نیب نے صرف ایک وارنٹ جاری کرنا ہے, کرے سو نہ کرے. نیب والوں کے اوپر مطلب زور کسی اور کا چل گیا جو پرویز لائی کے پیچھے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے گرفتاری نہ ہو, ایف آئی والے کر لیں, اینٹی کرپشن والے کر لیں, تو کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو سارے اشاروں کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کمزور وکٹ پر آگے ہوئے ہیں, پائن انہوں نے تکا وجرے ہے. تو کوئی ہے جو یہ سارا نظام جو ہے وہ تل پٹ کرنے کے چکروں میں ہے, وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.